بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ حسین دیوانہ نہیں بناتے، عاقل بناتے ہیں۔ حسین عقل بانٹنے والا وجود ہے۔ توجہ چاہوں گا، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اور محترم مجمع میرے ساتھ ہے۔ اللہ عاشق حسین ہے، صحیح ہے۔ حسین عاشق الہی ہے، صحیح ہے۔ میں دلیل دے دوں؟ کبھی ہم دیکھتے ہیں تو اللہ لگتا ہے کہ عاشق حسین ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ حسین عاشق الہی ہیں۔ ان دونوں باتوں کو میں سمجھوں گا کیسے؟ دلیل ہے کوئی میرے پاس؟ ہاں دلیل ہے۔ دلیل یہ ہے کہ راضیتاً مرضیہ، جب حسین اللہ سے راضی ہو جائے تو یہ حسین کا عشق ہے، اور جب اللہ حسین سے راضی ہو جائے تو یہ اللہ کا پیار ہے۔ امام حسین اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس نے اللہ سے راضی ہو کر اپنے عشق کا مظاہرہ کیا ہے۔ بھئی میں چاہ نہیں رہا تھا، مگر مولانا نے، حضور نے مجھے حکم دیا ہے تو میں اس مضمون کو کچھ آگے بڑھا رہا ہوں۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ ہدیہ کریں۔ آپ اس سے اچھی اور بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں۔ عاشق سوائے معشوق کے کچھ دیکھتا نہیں ہے۔ بھائی رات کا 12:15 بجے، 12:30 بجے کا ٹائم ہو رہا ہے، جوانوں کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے، تو یہ زیادہ عشق بول کر کہیں عشق مجازی میں گرفتار نہ ہو جائے، تو میں انہیں دعوت دے رہا ہوں کہ واپس امام بارگاہ میں آ جاؤ، تو ایسا نہ ہو کہ بدن یہاں ہو اور دماغ کہیں اور ہو۔ عشق مجازی تو بھائی عشق ہے ہی نہیں سوائے جھوٹ کے، عشق ہے تو حقیقی ہے۔ جی عشق تو عشق ہوتا ہے نا، اس کی تقسیم کیوں کر دی؟ عشق کی تقسیم کیوں کر دی کہ وہ مجازی ہے اور وہ حقیقی ہے؟ عشق ایک ہی ہے، وہ حیوانی جذبہ ہے، وہ طبیعت کا تقاضا ہے، وہ بدن کا تقاضا ہے جس کے لیے حلال رستے نکالے گئے ہیں، لیکن وہ عشق نہیں ہے۔ وہ عشق ہی کیا جو ختم ہو جائے، وہ عشق ہی کیا جو معشوق کے پا لینے پہ ختم ہو جائے۔ عشق تو ہے ہی وہ کہ جو معشوق کے پا لینے پہ شروع ہوتا ہو، اور عشق حقیقی ہی ہے جس کو ہم نے تقسیم کر کے حقیقی کا لفظ لگا دیا، ورنہ عشق ایک ہی ہے۔ جی عاشق سوائے معشوق کے اور اس کی خوبیوں کے اور اس کے جمالیات کے علاوہ کچھ اور دیکھتا نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا، اسے صرف اپنا معشوق ہی نظر آتا ہے۔ جی کام آپ ذرا دیکھیے، جب تک زلیخا، تھکے تو نہیں آپ؟ جب تک زلیخا حضرت یوسف کی عاشق رہی، حضرت یوسف آگے آگے جاتے تھے، زلیخا پیچھے پیچھے، اور جب زلیخا حضرت محمد کی عاشق ہوئی، اچھا یہ جلدی میں کہہ دیا نا میں نے، اس لیے مجھے رسپانس نہیں ملا آپ کی طرف سے، آواز نہیں آئی۔ جب سرکار حضرت یوسف کی سواری گزرنے لگی نا تو گرتی پڑتی کھڑی ہو گئی اس رستے پہ جہاں سے حضرت کی سواری گزرنی تھی، تو اس نے آواز لگائی، حضرت یوسف کے کان میں آواز آئی، اور آواز بھی، نام بھی وہ پکارا جو ان کو بچپن میں پکارا جاتا تھا، تو فوراً خیال آیا کہ یہ نام تو میرے گھر والوں کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے، اس مجمع میں سے یہ نام کس نے لیا ہے؟ تو آپ نے اپنی سواری رکوا دی، تو گرتی پڑتی مجمع میں سے زلیخا باہر آئی، تو قریب آئی تو حضرت یوسف کو آہستہ آہستہ یاد آنے لگا، پہچان گئے کہ کون ہے۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا، یا زلیخا الی ما کان ہناک، یہ اس حال میں تجھے کس نے پہنچا دیا؟ ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، چہرے کا رنگ بدل چکا تھا، بینائی جا چکی تھی، بڑھاپا طاری تھا، پھٹے ہوئے کپڑے تھے، ہاتھ میں عصا، اور جیسے جو مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں اور جن کا حال خراب ہوتا ہے وہ والی کیفیت تھی۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا، تجھے اس حال میں کس نے پہنچایا؟ تو جیسے انہوں نے کہا نا تجھے اس حال میں کس نے پہنچایا، تو بے ساختہ بولی، وجہ یوسف، وجہ ہے کا یا یوسف، تمہارے چہرے نے میرا حال یہ کر دیا ہے۔
تو حضرت یوسف سے جب اس نے کہا نا تمہارے چہرے نے میرا حال کر دیا، تو حضرت یوسف نے بشتاختہ فرمایا، پھر فوراً ہی فرمایا کیف لو رأیت نبیا کانا فی آخر الزمان کانا احسن منی وجہا، اگر تو نے آخری زمانے میں آنے والے نبی کو دیکھ لیا ہوتا جن کا چہرہ مجھ سے کہیں زیادہ حسین ہے، یقال لہ محمد، انہیں محمد کہہ کے پکاریں گے۔ تو کہنے لگی صدقتا یا یوسف، یوسف تم سچ کہہ رہے ہو، وہ تم سے زیادہ حسین ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا کیف علمت انی صدقت، تمہیں کیسے پتہ چلا میں سچ کہہ رہا ہوں؟ کہنے لگی حینما ذکرتہ وقع حبہ فی قلبی، جب تم محمد کہہ رہے تھے نا، جب تم کہہ رہے تھے مجھ سے زیادہ حسین ہے، تو ان کی محبت میرے دل میں آ رہی تھی۔ ہاں، فوراً جبریل نازل ہوئے اور جبریل نے کہا اے یوسف اللہ نے وہی بھیجی ہے، اب یہ تم سے محبت نہیں کرتی، میرے محمد سے محبت کرتی، ہم نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور پھر حکم ہوا اللہ کا حضرت یوسف کو کہ زلیخا کے ساتھ شادی کریں۔ تو حضرت نبی مکرم سے پیار، مولا علی سے عشق، امام حسین سے عشق، یہ عشق الہی ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ مجھے اللہ سے پیار ہے یا نہیں، تو اللہ کے جمال کو، اللہ کے اظہار حسن کو، اللہ کے اظہار کمالات کو حسین کہا جاتا ہے۔ اب میں نے ایک منزل پر آپ کو لا پہنچایا، روایت سنانے جا رہا ہوں۔ امام حسین کی، علی بھائی، امام حسین کی ایک روایت جو میں ممبر پہ پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں۔ امام حسین کی 10، مولانا محمود صاحب، 10 خصوصیتیں 10 خواص روایت میں آئے ہیں، جو حسین کے علاوہ کسی میں ایسا نہیں پایا جاتا۔ وہ جو 10 خواص ہیں ان میں سے امام حسین کی پہلی اور ایک حسین خصوصیت امام حسین کے لیے ہے کہ حسین نور الہی ہیں۔ اب روایت سنیے، نورن کانا یستہو علی جبین فاطمہ حتی تقولو کنتو لا احتاج فی لیلت الظلمہ الی مصباح، اللہ نے سیدہ کی پیشانی میں حسین کا نور رکھا۔ بھائی توجہ چاہوں گا، اللہ نے سیدہ کی پیشانی میں، بلا تشبیہ میں اشارہ کر رہا ہوں، سیدہ کی پیشانی میں اللہ نے حسین مولا کا نور رکھا۔ اور آپ جملہ سنیں، بی بی فرماتی ہیں جب سے میری پیشانی میں حسین کا نور آیا، مجھے اندھیرے میں کسی چراغ کی ضرورت نہیں پڑی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بھائی اس روایت کو ذہن میں بٹھانے کے بعد اب چند باتیں مجھ سے سن لیجئے۔ میں جو کہنے جا رہا ہوں مجھے خود یہ لطف لینے کی چیز ہے، ذائقہ لینے کی چیز ہے۔ سرکار نے 40 دن چلا کیا، تب غار حرا میں جبریل نازل ہوئے، ایک پھل دیا، اسے تناول کر لیجئے، اللہ آپ کے وجود میں نور فاطمہ ڈالنا چاہتا ہے۔ سرکار نے اس پھل کو جب 2 نیم کیا، توڑا تو اس میں سے نور ساطع ہونے لگا۔ پوچھا نبی مکرم نے یہ نور کیسا ہے، کیا ہے؟ کہ یہ نور فاطمہ ہے۔ حضرت نے وہ پھل تناول فرمایا اور سیدہ کا نور نبی مکرم کے وجود کے اندر منتقل ہوا، اور سیدہ نے سیدہ کے اس نور کو پانے کے لیے نبی مکرم نے 40 دن تک چلا، جسے ہم کہتے ہیں نا ہماری زبان میں، 40 دن تک ریاضت کی ہے۔ رحمانی صاحب ہدیہ کر رہا ہوں، 40 دن تک نبی مکرم نے سیدہ کے نور کو حاصل کرنے کے لیے ریاضت کی ہے، جسے شاعر کہتا ہے اے جبین مصطفیٰ اتنا بتا، اے جبین مصطفیٰ اتنا بتا، کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ۔ وہ روایت ذہن میں رہے، نورن کانا یستہو علی جبین فاطمہ حتی تقولو کنتو لا احتاجو فی لیلت الظلمہ الی مصباح، جو ابھی میں نے سنائی۔
سیدہ فرماتی ہیں جب سے حسین کا نور میرے پیشانی میں آیا مجھے اندھیری راتوں میں بھی کسی چراغ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اب اس سیدہ کی عظمت آپ سنیں کہ نبی مکرم کو سیدہ دینے کے لیے اللہ نے پہلے نبی مکرم کے وجود کو تنہائی کے لیے تنہائی کی طرف دعوت دی، تنہائی میں گئے ہیں، پھر سیدہ کا وجود آیا ہے۔ سیدہ کا وجود نبی کی پیشانی میں آیا ہے، سیدہ کا وجود نبی کی پیشانی میں آیا ہے، سیدہ کا وجود نبی کے وجود میں آیا ہے۔ اب شاعر تو بعد میں پہلے روایت سنا دیتا ہوں آپ کو، اور پھر مجھے اپنا ہی ایک شعر بھی یاد آ رہا ہے، وہ بھی سنا دیتا ہوں اپنے مضمون میں، کہ نبی مکرم کے وجود میں سیدہ کا وجود ہے، اور نبی کی پیشانی کے پسینوں سے اللہ، پسینوں کے قطرات سے اللہ نبی بناتا ہے۔ جتنے نبی اللہ نے خلق کیے ہیں نا، وہ نبی کے پسینے سے خلق کیے ہیں۔ یہ روایتیں سنا رہا ہوں میں آپ کو، اور ذمہ دار ہوں، دکھا بھی سکتا ہوں اگر کسی کو کوئی شبہ رہا۔ مجھے اپنے ہی 2 مصرے یاد آ رہے ہیں کہ عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے۔ عرق مطلب پہلے سن لیجئے ذرا، یہ نعت کہنے کی توفیق ہوئی تھی علی بھائی۔ جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، مطلب جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا۔ اب آگے عرض کر رہا ہوں کہ عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے۔ عرق پسینے کو کہتے ہیں عربی میں۔ عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے، پھر اس کے بعد پسینہ گلاب ہو نہ سکا۔ اصل بحث آپ کے ہاتھ میں آ گئی، اصل عنوان آپ کے پیش نظر ہے کہ امام حسین کو اللہ نے سیدہ کے وجود میں قرار دیا۔ سیدہ فرماتی نظر آتی ہے کہ حسین کے آنے کے بعد میں نے اپنے وجود میں ایک سنگینی محسوس کی۔ تاریخ بشریت میں 2 لوگ ہیں جو اپنی مادر گرامی کے ساتھ ولادت سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے 6 مہینے رہے ہیں بس۔ ایک یا حضرت یحییٰ، ایک یا امام حسین۔ صرف حمل بی بی کے پاس امام حسین کا جو سنگینی رہی ہے وہ بی بی کے پاس یا حضرت یحییٰ کی رہی ہے یا بی بی کے پاس امام حسین کی رہی ہے۔ صرف 6 مہینے رہی ہیں، اور دنیا میں 6 مہینے کے بعد، اچھا وہ قرآن کی آیت بھی اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ 30 شہرا، وہ 30 مہینوں کا جو دورانیہ ہے، وہ 30 مہینے 2.5 سال دودھ پلانے کے، اور 6 مہینے قرآن کہہ رہا ہے 30 مہینے تک ماں کو اپنے بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہیے، وہ حمل ہو اور فصال ہو۔ حمل ہو اور فصال ہو 30 شہرا، قرآن کہہ رہا ہے کہ ماں اپنے بچے کو 30 مہینے اپنے پاس رکھے، 2.5 سال فصال کے یعنی دودھ پلانے کے، اور 6 مہینے حمل کرنے کے۔ تو بچہ 6 مہینے میں حمل کہاں ہوتا ہے؟ یہ واحد امام حسین کی ذات ہے اس قرآن کی آیت کے مطابق کہ جو جناب زہرا کے ساتھ 6 مہینے تک رہے ہیں۔ اور کیوں جلدی دنیا میں آئے؟ اصل بات یہ نہیں تھی جو میں نے کی ہے، جو کرنے کی تھی، یہ تو بہت ہی یہ بات ممبر سے کرنے کی بھی وہ نہیں ہے کہ جو میں ممبر سے ہٹ کر سکتا ہوں۔ کیوں پروردگار عالم نے امام حسین کو جناب زہرا کے ساتھ 6 مہینے تک رکھا؟ اس لیے کہ جناب زہرا سے گفتگو فرماتے تھے دنیا میں آنے سے پہلے۔ اچھا میرے سنی بھائی یہاں تشریف فرما ہیں، اور میرے وہ بھائی بھی تشریف فرمائے جو مجلس میں سال بھر کم آتے ہیں، تو بہت سارے پیغامات اور مفاہیم سے وہ مانوس نہیں ہوتے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ماں کے شکم میں کوئی بچہ بات کر رہا ہو؟ اچھا چلے ماں کے شکم کا اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ابھی دنیا میں آیا ہو اور بات کر رہا ہو؟ اچھا نبیوں کی اور ائمہ اور انبیاء کی عظمت تو اپنی جگہ موجود ہے، خود یہی جن کا بھی تذکرہ میں کر رہا تھا، زلیخا، ان کی بہن، یا یہ خود تو کوئی معصوم نہیں تھے نا، بلکہ انہوں تو اللہ نے معاف کیا ہے انہیں، ورنہ تو یہ معصوم تو نہیں ہے، نبی تو نہیں ہے۔ جب حضرت یوسف پر زلیخا نے حملہ کیا،
اپنے حجرے میں بلا کر، اور حضرت یوسف نے اللہ کی پناہ چاہ کر حجرے سے باہر نکلنا چاہا تو باہر تالا پڑا ہوا تھا، وہ ٹوٹا. باہر آگے بڑھے تو ایک اور دروازے کا تالا ٹوٹا. 6 دروازوں کے تالے ٹوٹتے چلے گئے اور یہ اللہ پہ توکل کرتے ہوئے باہر چلے گئے. آخری دروازے کا تالا ذرا دیر سے ٹوٹا، وہ بھی اللہ کی مصلحت تھی، لیکن ٹوٹ گیا. جب وہ تالا ٹوٹا اس وقت تک زلیخا حضرت یوسف تک پہنچ چکی تھی. یہاں سے پیچھے سے گریبان پکڑ لیا، ان کا کالر پکڑ لیا، اور پکڑ کے جب وہ جا رہے تھے اور یہ کھینچ رہی تھی تو پیچھے سے قمیص پھٹتی چلی گئی. اس منظر کو دیکھ لیا عزیز مصر نے، زلیخا کے شوہر نے. ظاہر ہے ایسا منظر کوئی دیکھے گا، اور اس کی بیوی ہے پیچھے جو ہے، اور جس کے حجرے سے باہر آ رہے ہیں اس کا اپنا حجرہ ہے. تو اس نے اس سے پوچھنے کے بجائے حضرت یوسف سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یوسف یہ کیا کر رہے تھے تم، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اب حضرت یوسف کیا بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے، جی کیسے سمجھائیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت یوسف نے فرمایا میری عصمت پر تو اللہ کے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہے، میں اپنی صفائی کیسے پیش کروں گا، اللہ میری مدد کرنے والا ہے. یہ جو بھگدڑ اور یہ جو بھاگ دوڑ کی کیفیت تھی، اور دروازے کھل رہے تھے اور عزیز مصر سامنے آ گیا، اور یہ اس نے پوچھنا شروع کیا تو کنیزیں غلام بھی وہاں سب جمع ہو گئے. برابر سے برابر والے حجرے میں زلیخا کی بہن کسی اور شہر سے آئی ہوئی ٹھہری ہوئی تھی، اپنی بہن سے ملنے آئی تھی، وہ بھی حجرے سے باہر نکلی. اچھا باہر نکل رہی تھی تو جیسے ہی باہر نکلنے لگی تو بچہ رو پڑا، جو دودھ پیتا ہوا اس کا بچہ تھا. تو بچہ جو رویا تو یہ بچے کو خاموش کروائے یا باہر جا کے دیکھے کہ ماجرا کیا ہو رہا ہے. تو اس نے کیا کیا، بچے کو ہی گود میں اٹھا لیا. بچے کو گود میں اٹھا کے جب یہ باہر آئی اور باہر یہ ماجرا ہو رہا تھا، اور حضرت یوسف نے فرمایا کہ میری عصمت پر اور میری پاک دامنی پر تو اللہ ہی گواہ ہے، تو یہ بچہ بولا. قرآن ہے، یہ قرآن کی آیت ہے جو سنانے جا رہا ہوں. یہ بچہ بولنے لگا، جو دودھ پیتا ہوا بچہ ہے نا، وہ نبی نہیں تھا، وہ نبی نہیں تھا، وہ رسول نہیں تھا، وہ امام نہیں تھا، وہ ایک معمولی خاتون کا بچہ تھا، مگر ایک نبی کی حمایت میں بولا. قرآن نے آواز دی کہ اس بچے نے بولنا شروع کیا، اور سب نے مڑ مڑ کر اسے دیکھا کہ اتنا سا بچہ بول رہا ہے جو دودھ پیتا بچہ ہے. اس نے کہا اِنَّ قَمِيصَهُ قَدْ مِنْ قُبُلٍ، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے فصدقت، تو زلیخا سچ کہہ رہی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ غلط کہہ رہی ہے. اگر یہ بچہ کہتا نا میں نے دیکھا ہے، کوئی نہیں مانتا. اگر یہ بچہ کہتا میں نے دیکھا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہو رہا، کہتا نا میں نے دیکھا ہے، کوئی نہیں مانتا. اگر یہ بچہ کہتا میں نے دیکھا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہو رہا تھا اور ویسا ہو رہا تھا، تو کوئی نہ مانتا. اس نے جو گواہی دی ہے وہ عقلی گواہی دی ہے. اب 2 گواہیاں ہو گئیں، ایک عقل کا تقاضا اور ایک دودھ پیتے بچے کی گواہی. تو قرآن نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اگر کوئی معقول انداز سے بچہ بھی گواہی دے تو قرآن کی زبان میں اسے مانا جاتا ہے. اگر دربار میں حسنین کو زہرا لے کر گئی ہو تو یہ کیسے کہہ دیا جائے گا کہ بچوں کی گواہی قبول نہیں ہوتی؟ تو قرآن تو عام بچے کی گواہی قبول کر رہا ہے، یہ تو حسنین ہے. تو بچے کا بولنا یہ قرآن کی روشنی میں، اور بچے کی گواہی یہ قرآن کی روشنی میں ثابت ہے. اب آ جائیے ذرا ایک اور مرحلے کے اوپر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بظاہر ایک ہفتے کے ہیں، بظاہر ایک ہفتہ ہوا ہے حضرت عیسیٰ کی ولادت کو ہوئے. جب کہا نا کہ اے ماں کا نابو کے، اے مریم تمہارے تو باپ بھی ایسے نہیں تھے، تمہاری تو ماں بھی ایسے نہیں تھی، بغیر یہ شوہر کے بچہ کیسے آ گیا؟ تو اب وہی مرحلہ ہے. وہاں بھی عصمت پہ حملہ تھا، یہاں بھی عصمت پہ حملہ ہے. جب بھی عصمت پر حملہ ہوتا ہے تو گواہی کے لیے اللہ بچوں کو لے کر آتا ہے. ہاں گواہی پر اللہ کا نظام ہے کہ بچوں کی گواہیوں کو اللہ، اس لیے کہ بچہ ہے یہ سچ بولتا ہے. تو فوراً جب کہا نا کہ یہ کیا کیا تم نے، تم بغیر شوہر کے بچہ کیسے آ گیا، تو حضرت مریم نے اشارہ کیا، فاشارت الیہ، قرآن کہتا ہے فاشارت الیہ، اشارہ کیا بچے کی طرف، اپنے بچے کی طرف. تو وہ کہنے لگے کیا مطلب ہے، ہم تم سے بات کر رہے ہیں، تم کہہ رہی ہو اس سے بات کرو. کیفا نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ ہم سے کیسے بولے گا، یہ تو گہوارے کا بچہ ہے. یعنی انہوں نے یہ کہہ کر کے یہ ہم سے کیسے بولے گا، یہ گہوارے کا بچہ ہے، یہ بات بتا دی کہ جو اس گھرانے کو، ان ہستیوں کو اپنے جیسا سمجھتا ہے،
وہ نامراد ہی رہتا ہے. یہ ہم جیسے ہیں. کہنے لگا یہ کیسے بولے گا, یہ تو ابھی گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ ہے, یہ تو گہوارے کا بچہ ہے. جیسے ہی کہا نا یہ گہوارے میں بچہ ہے, یہ کیسے بولے گا, تو پھر آواز آئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے, مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. لہذا بچہ بولتا ہے, بچہ بول سکتا ہے. یہ قرآن مجید کی آیات میں نے دو آپ کے سامنے پیش کی. ایک زلیخا کی بہن کا بچہ بولا, اور ایک حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں بولے. ایک معصوم تھے, شاید کوئی کہہ دیتا کہ یہ نبی ہیں اس لیے بولے ہیں, مگر اتنا تو طے ہو گیا کہ اللہ چاہے تو بچہ بول سکتا ہے. بھائی اگر تھکے نہیں بیٹھے تو اپنے مدعا پر ایک اور دلیل دینے جا رہا ہوں. توجہ چاہوں گا, بچہ بولتا ہے, اللہ چاہے تو بچہ بول سکتا ہے. اصلی بات آپ کے ہاتھ میں آ گئی کہ یہ ناممکن نہیں ہے. مثالیں بھی قرآنی موجود ہیں کہ بچہ بول سکتا ہے. پہلا دن ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر میں. امام موسیٰ کاظم کی ولادت کا پہلا دن ہے, امام موسیٰ کاظم کی ولادت کا. امام جعفر صادق کے گھر میں حشام آتے ہیں امام کو سلام کرنے. حشام کہتے ہیں جب مجھے غلام لے گیا اس جگہ پر جہاں حضرت تھے, تو میں نے کیا دیکھا کہ گہوارے کے قریب کھڑے ہوئے نومولود بچے سے امام صادق کچھ کہہ رہے ہیں, اور میں عقب میں کھڑا ہو گیا کہ امام جب فارغ ہوں تو میں بات کروں. امام مڑے اور مجھے دیکھ کر فرمانے لگے آگے بڑھو اور اپنے آگے کے امام کو, آئندہ کے امام کو سلام کرو. تو حشام کہتے ہیں کہ میں گہوارے کے قریب گیا تو میں نے جملہ کہا السلام علیکہ ایھا الطفل الصغیر, اے گہوارے کے بچے, اے چھوٹے طفل صغیر, اے چھوٹے سے بچے, تم پر میرا سلام ہو. کہتے ہیں جیسے ہی میں نے کہا نا السلام علیکہ ایھا الطفل الصغیر, اے طفل صغیر تم پہ سلام ہو, تو گہوارے میں جھولتے ہوئے امام موسیٰ کاظم نے فرمایا مجھے طفل صغیر نہ کہو, میں دریاؤں اور سمندروں پر خضر کو نماز پڑھانے والا ہوں. اور فرمایا ایک ہفتہ پہلے جو تمہارے یہاں بیٹی دنیا میں آئی ہے, تم نے اس کا نام حمیرہ رکھا ہے, ہمیں یہ نام بہت اچھا نہیں لگتا, اپنی بچی کا نام تبدیل کر دو. عزیزو, گہوارے میں ان کا بولنا ان کی امامت کا حصہ ہے. ہماری نسلیں قربان حسین کے نام پر. حسین کا امامہ کوئی اتار کے لے گیا, کوئی نالے نے اتار کے لے گیا. وہ شخص کہتا ہے کہ حسین کے بدن پہ کچھ نہیں بچا تھا سوائے ایک پھٹے ہوئے کرتے کے. جگہ جگہ سے زہرا کے لال نے وہ کرتا خود اپنے ہاتھوں سے چاک کیا تھا. جب آخری وقت میں مانگا تھا نا جناب زینب سے, بہن مجھے وہ کرتا لا دو جو اماں زہرا نے میرے لیے رکھا ہے. جب وہ کرتا پہن لیا نا تو جگہ جگہ سے امام حسین نے خود چاک کیا. اب حکمت سمجھ میں آئے گی کہ امام حسین نے وہ کرتا جگہ جگہ سے چاک کیوں کیا. وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حسین کے بدن پہ صرف ایک کرتا ہے جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے, جگہ جگہ سے چاک. تو میں نے سوچا کہ اس کرتے کی تو کوئی قیمت نہیں ملے گی. وہ ظالم کہتا ہے کہ میں حسین کا بدن چھوڑ کے جانے لگا تو اچانک میری نگاہ گئی کہ حسین نے اس کرتے کو روکنے کے لیے کمر میں پٹکا باندھا ہوا ہے, ایک چادر باندھی ہوئی, ایک رومال باندھا ہوا ہے تاکہ وہ کرتا رکا رہے. آیت اللہ نظری منفرد نے یہ واقعہ قصہ کربلا میں لکھا ہے. ایک تاریخ کے عالم دین ہے اور ایک مجتہد ہیں, انہوں نے اس واقعے کو قصہ کربلا نامی ان کی کتاب ہے, اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے, اس کے اندر اس واقعے کو انہوں نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص کہتا ہے, وہ لکھتے ہیں کہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں جا رہا تھا, پھر نگاہ پڑی کہ کرتے کو روکنے کے لیے حسین نے کمر میں پٹکا باندھا ہوا ہے, تو مجھے خیال آیا کہ اس پٹکے کی قیمت ملے گی. اس پٹکے کو میں اگر لے جاؤں گا نا شام کے دربار میں تو مجھے انعام ضرور ملے گا.
کہتا ہے میں حسین کے بدن کے برابر میں بیٹھ گیا، میں نے پٹکا کھولنے کے لیے گرہ کی طرف ہاتھ بڑھایا، 2 گرہیں حسین نے لگائیں، وہ کہتا ہے 2 گرہیں لگی ہوئی تھیں، میں نے گرہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو حسین کا ہاتھ اٹھنا شروع ہوا، امام حسین کا ہاتھ اپنی جگہ سے اٹھا اور گرہ پر آ گیا حسین کا ہاتھ۔ کہتا ہے کہ میرے اندر طاقت کم نہیں تھی، میں نے مکمل طاقت سے حسین کا ہاتھ ہٹانا چاہا تو ہاتھ ہٹتا نہیں تھا۔ سخت جملہ ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں، سخت جملہ ہے جو کہنے جا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں نے مکمل طاقت سے حسین کا ہاتھ اس گرہ پہ سے ہٹانا چاہا، حسین کا ہاتھ ہٹتا نہیں تھا، میں نے خنجر نکال کے حسین کا ہاتھ کاٹ دیا۔ رونا اس بات کا ہے کہ جناب زینب نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ مجلس تو ہو گئی، مگر اب میری بات کی دلیل لے لیجئے کہ جب جناب زینب آئی ہے نا بھائی کے لاشے پر، جب جناب زینب آئی ہے نا بھائی کے لاشے پر، تو لاشا دیکھ کر ایک جملہ کہا تھا مقطع الاعضاء، میرے بھائی کے اعضاء کو کاٹا گیا۔ اجر و کمال اللہ۔ گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی، مگر آپ لوگ آمادہ ہو گئے، ابھی آپ ایک تابوت کی زیارت کریں گے۔ بتا دوں کس کا تابوت ہے؟ یہ تابوت اس کا ہے کہ جس کا لاشا حسین سے اٹھ نہیں سکا۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ جو رونا آئے ہیں تکلف نہ کریں، جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں امام نے لاشیں تو بہت اٹھائے، مگر 3 لاشوں پہ حسین بہت روئے۔ ایک لاشا جس پہ حسین بہت روئے وہ قاسم ابن حسن کا لاشا، اجر و کمال اللہ۔ دوسرا لاشا جس پہ حسین بہت روئے ہیں وہ علی اکبر کا لاشا۔ تیسرے لاشے کا صرف نام سن لیجئے، وہ چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا، کبھی آگے جاتے تھے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بہت گریہ ہو گیا، مجلس مکمل ہو گئی۔ مجھے 2 جملے اور کہنے دیجئے، مجھے 2 جملے اور کہنے دیجئے۔ حضرت علی اکبر نے جب بابا سے اجازت مانگی نا، مجھے مصائب پورے پڑھنے دیجئے گا، نہیں معلوم آئندہ سال میری زندگی میں یہ مجلس لکھی ہے یا نہیں لکھی ہے۔ جب حضرت علی اکبر نے بابا سے اجازت مانگی نا، اور کیسے اجازت دی اس کا بیان بھی بہت مشکل ہے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ اور جب روانہ ہوئے حضرت علی اکبر تو کان میں آواز آئی جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اب جو مڑ کر دیکھا بوڑھا باپ امام حسین آواز دیتے جا رہے ہیں مہلن مہلا یا بنیا، اے میرے لال آہستہ آہستہ جاؤ۔ فوراً گھوڑے سے اترے، بابا آپ نے تو مجھے اجازت دے دی تھی۔ فرمایا کاش تم جیسا جوان بیٹا ہوتا، تب میں تم سے پوچھتا کہ کیسے بیٹے کو مرنے کی اجازت دی جاتی۔ حضرت علی اکبر گئے ہیں، فرمایا ام لیلہ دعا کرو ایک دفعہ اور علی اکبر کو دیکھ لوں۔ حضرت ام لیلہ نے سر پہ قرآن کو رکھ کے دعا کی، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، میرا یوسف بھی مجھے ایک دفعہ دکھا دے۔ ابھی حضرت ام لیلہ کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی۔ بی بی دوڑی ہوئی خیمے کے در پہ گئی تو کیا دیکھا؟ علی اکبر بابا سے بات کر رہے ہیں۔ بھائی جنہیں رونا آ رہا ہے وہ اپنے توسل کو بہتر کریں گے کہ علی اکبر بابا سے کہہ رہے ہیں بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کس کا پوتا ہوں۔ شاعر نے اسے 4 مصروں میں نظم کیا ہے۔ شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا۔ علی اکبر جاؤ تمہارے نانا تمہیں سیراب کرے، واہ محمدہ۔